اس وقت اگر آپ یہ آخری آرامگاہ دکھا سکیں تو یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جنہیں ہم شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، ان کی پہلی بیگم کی آخری آرامگاہ ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق گجرات سے تھا تو یہ مجھے بھی گورکر نے بتائی تھی کہ یہاں پہ آخری آرامگاہ، ورنہ جو جتنی بھی کتب ہیں پرانی تاریخ کی یا کوئی بھی جو میں ریفرنسز ملتے ہیں اسٹرانگ، ان میں یہی لکھا گیا ہے کہ ان کا تعلق گجرات سے تھا۔ تو یہی تھا جو اقبالیات والے بھی ہیں یا کوئی بھی شخص ہے وہ یہی سمجھتا تھا آج تک کہ ان کی جو آخری آرامگاہ قبر ہے وہ گجرات میں ہوگی شاید۔ میرا نام مرزا عثمان بیگ ہے اور میں تقریباً 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں پچھلے یہ قبریں جو ہیں ریسرچ کر رہا ہوں۔ وہ قبریں تو ایک کہہ لیں کہ نام ہے یا اس سے مجھے کہہ لیں پہچان ملی ہے، بیسیکلی تو کسی نہ کسی انسان کی ہی قبر ہوتی ہے نا۔ آپ کے بابا قوم ہے، قائد اعظم ہے، تو وہ بھی ایک شخصیت ہی ہیں تاریخ میں دیکھا جائے۔ اسی طرح ہر شخص جو وہ شاعر ہے، محقق ہے، کوئی ادیب ہے، کو کسی بھی اس کا شعبے سے تعلق ہے تو وہ تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم لوگ پاکستان میں اور بہت ساری چیزوں میں اب پیچھے ہیں، یا اور اگر آسان کروں تو ہم لوگ تو اپنے زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے، تو مردوں کو کون دیکھے گا۔ کئی لاہور میں ایسے ہیں جو ابھی 10 سال پہلے جن کی تدفین ہوئی، اتنے بڑے نام تھے، شاعر تھے، اداکار تھے یا کوئی سیاستدان تھے۔ اس وقت اگر آپ یہ آخری آرامگاہ دکھا سکیں تو یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جنہیں ہم شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، ان کی پہلی بیگم کی آخری آرامگاہ ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق گجرات سے تھا تو یہ مجھے بھی گورکر نے بتائی تھی کہ یہاں پہ آخری آرامگاہ، ورنہ جو جتنی بھی کتب ہیں پرانی تاریخ کی یا کوئی بھی جو میں ریفرنسز ملتے ہیں اسٹرانگ، ان میں یہی لکھا گیا ہے کہ ان کا تعلق گجرات سے تھا۔ تو یہی تھا جو اقبالیات والے بھی ہیں یا کوئی بھی شخص ہے وہ یہی سمجھتا تھا آج تک کہ ان کی جو آخری آرامگاہ قبر ہے وہ گجرات میں ہوگی شاید۔ تو نشان تو کہہ لیں مٹنے ہیں قبروں کے، کوئی بھی جو پرانی ہوگی، لیکن تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی 2 اہمیت ہے بہت زیادہ۔ ایک تو یہ کہ یہ پارٹیشن سے پہلے کی قبر ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کی ہے، 28 فروری 1947 کی قبر ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ شاعر مشرق کی جو علامہ اقبال ہیں ان کی یہ پہلی بیگم ہے۔ اور ابھی اگر پوتے کی بات کی جائے جو جنریشن کی، تو جیسے یہاں پہ لاہور میں بھی ان کے ولید اقبال، منیب اقبال ہیں، تو اس طرح جو سب سے بڑے پوتے ہیں آزاد اقبال، وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔ محترمہ کریم بی بی کی آخری آرام کا جب میں نے سوشل میڈیا پہ لگایا تو خاص طور پر جو اقبالیات والے تھے ان کا انٹرسٹ، کیونکہ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، پڑھایا جاتا ہے ہمارے ایم اے اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اقبال ایک اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ہمارے یہاں پہ تو ممالک میں پڑھایا جاتا ہے، یہ پاکستان میں بھی، بلکہ باہر کے ممالک میں بھی اقبال کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو جو اقبالیات والے تھے وہ خاص طور پر وہ آپ کہہ لیں کہ ہر مہینے 4 سے 5 لوگ بڑے نامی گرامی اسکالرس جو ہیں وہ آنے لگے، وہ اس قبر کو مطلب دیکھنے لگے۔ پھر جب میری ان کے پوتے سے بات ہوئی تو وہ کیونکہ کراچی میں رہتے ہیں تو ان کی ایج بھی کافی زیادہ، تو ان کا بلکہ باقاعدہ پلان ہے کہ میں یہاں پہ جب بھی لاہور تشریف لایا تو اس قبر کو پورا وہ مینٹین کریں گے، بنائیں گے، تاکہ آنے والی نسلوں کو، کیونکہ یہ ایک تاریخ کا حصہ تو ہے، آپ کے وہ جو مرضی آپ کہہ لیں پازیٹیو یا نیگیٹو جس طرح بھی، لیکن تاریخ کو آپ تاریخ میں کچھ چیزیں آپ چھپا نہیں سکتے، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر علامہ صاحب نے 3 شادیاں کی تھی، تو یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی پہلی بیٹی ہے۔ ایسی کئی قبریں ہیں جو میں لگاتار بنواتا رہا ہوں، اس میں کئی میرے دوست ہیں وہ باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں۔ کہہ لیں ایک تو میں خود مطلب کوئی کہے نا کہ پیسے بھیج دیتے ہیں تو وہ کام تو نہیں میں کرتا، الحمدللہ وہ دوست وغیرہ خود، جیسے ممتاز راشد لاہوری بہت بڑے شاعر ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ جا کے سابق ڈی سی او لاہور مختار مسعود صاحب بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے یہ مینار پاکستان جب بنایا تھا، وہ ڈی سی تھے لاہور کے، ڈی سی او لاہور تھے اور بہت بڑے بیوروکریٹ تھے۔ ان کے والد وہ خود علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ان کی قبر ابھی میں نے ریسنٹلی اور ممتاز راشد لاہوری صاحب نے بنوائی ہے۔ اسی طرح آپ کی پہلی فلم تیری یاد کی جو ہیروئن تھی، ایکٹریسز تھی، ان کی قبریں کہہ لیں ختم ہو گئی، لیکن وہ بنی ہوئی تھی، وہ میں نے 2-3 دفعہ بنائی ہے کیونکہ کتبہ نہیں لگا ہوا، کوئی بھی نہیں آتا، تو وہ بالکل ختم ہو رہی ہے۔ یہ جو آخری آرامگاہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ محمد شبیر لبہ کی آخری آرامگاہ ہے۔ اگر بھگوان پورے کی بات کی جائے، اس وقت ہم لوگ بھگوان پورے میں ہیں، تو بھگوان پورے کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جنازہ بھی اگر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ ہال روڈ کے صدر بھی رہے ہیں کئی بار، اس ٹائم پہ بھی ایک گروپ کے یہ صدر تھے، چیئرمین تھے، جیسے اس ٹائم پہ بابر محمود صاحب تو الیکٹڈ صدر ہے نا، تو یہ بھی ایک گروپ کے صدر تھے۔ اچھا، یہ والے واقعات بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لاہور میں 3-4 مطلب باقاعدہ ہوئے جن کی FIRs وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو وہ جو ایک گارڈر تھا
وہ کوئی بھی پتہ نہیں گول کر نکال لیتا تھا، یا جو ادھر جو بھی کوئی لڑکے وغیرہ اباش نوجوان پھرتے ہیں وہ گارڈر ہمیشہ نکال لیتا تھا، حالانکہ وہ کتنے کا بکتا ہوگا، میکسیمم 300-400 روپے کا. تو آپ ہماری پستی کا عالم دیکھیں کہ وہ نکال کے بیچ دیتے تھے. تو وہ اوبیسلی جب آپ نئی نئی تدفین کرتے ہیں تو ایک جو بچے ہیں وہ ڈیلی جا رہے ہوتے ہیں قبرستان میں، تو میں آہستہ آہستہ ہی کہہ لیں کہ کم ہوتے ہیں، تو وہ گارڈر وہ جو سب پیس رکھا ہوتا تھا وہ ملتا ہی نہیں تھا. مطلب قبر انہیں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے نا اوپن کی ہوئی ہے تھوڑی سی. تو انہوں نے وہ دیکھا تو وہ پکڑ لیا. اسی طرح بھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے لاہور میانی صاحب میں کہ بچے کی تدفین کی ہے تو بچے کی باڈی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کسی جانور نے حملہ کر دیا، یا جو بھی چیزیں وہ ابھی تو تحقیقات کے بعد وہ سامنے آئیں گی. تو وہ اس میں کہہ لیں کہ حکومت کو یہی چیز نا کہ خالی اس کا ایک تو ریکارڈ محفوظ کریں کہ کون سی شخصیت کہاں پہ مدفون ہے. جیسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ویسے یونین کونسل میں ہر میں ریکارڈ ہونا چاہیے کہ ہماری یونین کونسل میں یہ مشہور شخصیت جو ہے وہ مدفن ہے. اور جو ہم نے بات کی کہ وہ بچہ بالکل اس کی نا باڈی جو ہے وہ غائب ہو گئی، اس کی اب کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اسی طرح اور ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں کہ خواتین کے بال جو ہے وہ کاٹ دیے گئے یا بے حرمتی کی گئی. تو اس کی وہ اوبیسلی وہ ریاست کی ذمہ داری ہے نا. ایک ہم لوگ اپنے پیاروں کو وہ کوئی بھی ہے وہ اپنے والدین کی یا اپنے بہن بھائی کی تدفین کر کے جاتے ہیں، تو نیکسٹ جب آتے ہیں تو وہاں پہ اندر مردے نہ، تو یہ کتنا وہ کرب ہے وہ ساری زندگی کے لیے، اس کے لیے کتنا تکلیف دہ کہہ لیں کہ بات ہے. وہ ساری زندگی اس کرب میں رہے گا کہ وہ اس کے والد یا کدھر گئی وہ باڈی گئی. تو وہ ایک ایسے انتظامات ہونے چاہیے. اگر آپ اسی قبرستان میں دیکھیں تو اب آپ کے لاہور میں، کیونکہ یہ میں اپنے تجربے سے یہ بات کروں کہ آپ کی کوئی بھی جو قبرستان ہے، کوئی بھی علاقہ لے لیں، آپ بھگوان پور کے لے لیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم محمد اللہ حسین کے قبرستان میں، حافظ پورہ کا قبرستان ہے، بدھو کا آوا ہے گڑی شو کے پاس، ٹھیک ہے، مسافر خانہ قبرستان ہے، اور بھی جتنے بھی قبرستان لاہور میں کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے. تو ایک جگہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے، کیونکہ پہلے لوگ جگہ ڈونیٹ کرتے تھے جو امیر لوگ تھے، اب وہ دیتے نہیں کیونکہ پراپرٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہوئی ہے. تو لوگ قبروں میں سے ہی قبریں نکالتے ہیں. ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ. ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨੇ. ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਕਸਾਲੀ ਗੇਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ 'ਤੇ. ਕਿਆ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ. ज़िंदगी जो है वो बड़ी नापायदार है, बहुत मुख्तसर है. तो मैसेज यही है एंड पे कि अपने वालिदैन को टाइम दें जितना भी दे सकते हैं. उन्हें आपके ओहदों से वो उनको कोई गर्ज नहीं है कि आप गजटेड ऑफिसर हैं या कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं या कितना पैसा कमा रहे हैं. वो सिर्फ आपके वक्त के भूखे हैं, सिर्फ चंद मिनट्स के. और जब ये माँ बाप ये नेमत जब चली जाती है तो तब इंसान को एहसास होता है.